آپ کہتے ہیں جنہوں نے فیصلے کیے، جن کو حکومت میں لایا گیا، وہ دونوں پھنسے ہوئے ہیں. کیا دونوں کو مشکل سے نکالنے کے لیے آپ پاکستان میں ایک نئے الیکشن چاہتے ہیں؟ الیکشن تو ہم بالکل بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ فارم 45 موجود ہے، ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے. اس فارم 45 کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کمیشن بنے اور جو اپنا فارم 45 جنون پیش کر دے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا چلا جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کا ٹائم فریم کیا رکھا جائے؟ 2 مہینے میں یہ کام ہو جائے گا، 1 مہینے میں یہ کام ہو جائے گا. تو 1 مہینے کے بعد اگر یہ سارے فارم 45 آپ کے مان لیے گئے تو آپ کو پھر اسمبلی میں جانے دیا جائے، جن کے نہیں مانیں گے ان کو باہر نکال دیا جائے. اس کو تو جو کرائسس ڈیولپ ہوگا، جو ایک بد امنی پیدا ہوگی پورے ملک میں، ہوگی اتنا آسان نہیں جتنا آپ اور میں کہہ رہے ہیں. تو جو اقتصادی صورتحال پہلے خراب ہے، کیا اور خراب نہ ہوگی؟ دیکھیں، ری الیکشن کا مطالبہ تو کوئی جینون مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ اتنے اربوں روپے خرچ کر کے آپ نے ایک الیکشن کرائے اور اس الیکشن کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی رائے دے دی. آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، کوئی بھی جیتا ہو، کسی پارٹی کی بات نہیں ہو رہی. اب آپ کے پاس یا تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوتا، آپ کے پاس کوئی چیز ہی اویلیبل نہیں ہوتی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، تو پھر آپ ری الیکشن پہ جاتے. لیکن جب آپ کے پاس ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں پولنگ ایجنٹ کے دستخط بھی موجود ہیں، پریزائڈنگ افسر کا دستخط بھی موجود ہے، نتیجہ موجود ہے، شناختی کارڈ نمبر اور انگوٹھے کا نشان موجود ہے، تو اتنا زبردست آپ کے پاس اس کے لیے آپ کو طریقہ کار آئین میں بتایا گیا ہے جس کا آپ حلف لیتے ہیں. الیکشن کمیشن ہے، ٹریبونل موجود ہیں، آپ پٹیشنوں میں جا رہے ہیں، آپ کو اس الیکشن کمیشن پہ یا ان ٹریبونلز پہ اعتماد نہیں ہے؟ اس پر الیکشن کمیشن تو اپنا اعتماد خود ہی کھو چکا نا. وہ تو آپ کا بیان ہے نا، لیکن کانسٹیٹیوشنل چیز تو ہے، دنیا نے کانسٹیٹیوشنل چیز چلے موجود ہے. گئے نا الیکشن کمیشن، ہم نے سارے پروسیس کو پورا کیا تو ٹھیک ہے نا، پھر جانے پھر ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے، ہم ٹریبونل بھی موجود ہیں. لیکن مسئلہ جس نوعیت کا ہے، اب حکومت شروع ہو چکی ہے تو اور اس کے اثرات پڑ رہے ہیں پاکستان پر، پاکستان کے مستقبل پہ اثرات پڑ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے حلف اٹھایا اسمبلی میں، اٹھا لیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا نہیں اٹھاؤں گا، اٹھا لیا، کوئی بات نہیں. ان کی رائے، اسمبلیاں چل رہی ہیں صوبائی جس طرح چل رہی ہیں وہ بھی دیکھ لیں، ایسی چلتی ہیں. یہ جہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. جاپان کی میں نے جاپان کی اسمبلی میں نے دیکھا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اتنا مارا کہ تقریباً وہ بیچارہ فوت ہو، تو مرا نہیں، بچ گیا. دیکھیں بات سنیں افتخار صاحب، بات ہے اصول کی. بات یہ ہے کہ یا تو آپ طے کر لیں کہ الیکشن ہوگا اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے نتیجہ اناؤنس کر دیں گے، جو اسمبلی بنے تو یار اسمبلی تو چلنی چاہیے نا. تو اگر تو یہی اصول پاکستان میں طے ہو جائے تو پھر آپ کیوں قانون کی اور آئین کی؟ اس کا راستہ کیا نکالیں؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ ایک راستہ موجود ہے. جوڈیشل، آپ جو کمیشن کی بات کرتے ہیں، بطور امیر جماعت اسلامی کیا مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا پسند کریں گے کہ کن کن لوگوں کو اس کمیشن میں آپ پسند کریں گے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں، جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، میں تو نہیں کسی پہ بات کر رہا. فل کورٹ بنا دیں آپ. بنا نہیں دیں، میرا آپ سوال ہے. آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ فارم 45, 46 اور 47 کو انکوائر کرے. بالکل. آگے چلتے ہیں. 1977 میں انتخاب کا ریکارڈ نہ ہونے کی ذمہ داری آپ کس پہ عائد کرتے ہیں؟ بات غور سے سن لیجیے گا میری. 1977 میں انتخاب کا ریکارڈ نہ ہونے کی ذمہ داری آپ کس پہ عائد کرتے ہیں؟ انتخاب کے 4 مہینے کے بعد ملک فوج کے ہاتھ میں چلا گیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج نے سارا ریکارڈ تلف کر دیا؟ میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ہے اس وقت کے کیا حالات تھے، لیکن کیوس ہو گیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس انتخاب کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا تھا، ہنگامے شروع ہو گئے. یہ آپ کا ریفرنس ہے، ٹی وی کا پروگرام ہے، سلیم صافی کا، ڈیٹ ہے 5 مئی 2024 میں. یہ آپ نے کہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 1977 کا انتخابی تمام ریکارڈ غائب ہو گیا تو 4 مہینے کے بعد تو فوج آ گئی تھی. سن 77 میں اتنا بڑا کیوس تھا کہ ہمارے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ اس وقت موجود نہیں تھا. کس نے غائب کیا؟ اس لیے غائب ہو گیا تھا کہ بندے اٹھا کے پھینک دیے گئے تھے. کس طرح غائب ہو گئے سر؟ بھائی آپ ہنگامے ہوئے تھے نا الیکشن میں. ہنگامے ضرور ہوئے تھے سر. جی. ایسے کتنے لوگ تھے کہ جو نتیجہ لے کر آئے تھے بتائیے مجھے. آپ پوچھیں اس وقت کے لوگوں سے. بالکل 20-25% لوگ بھی نہیں لائے. سر یہ بات پروفیسر غفور صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے. جی جی. 7 جون 2024 کو آپ کہتے ہیں نواز شریف قوم سے معافی مانگ کے اقتدار چھوڑ دیں. 7 جون 2024. حافظ صاحب آپ کی جماعت 2017 میں نواز شریف کو نااہل کروانے میں پیش تھی. سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی سزائیں ختم ہو گئیں، تو کیا اخلاقی طور پہ اب آپ کو ان سے معذرت نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں معذرت کرنی چاہیے؟ ہم تو ابھی تک کورٹ میں موجود ہیں. جس بنیاد پر ہم کورٹ میں گئے تھے وہ آف شور کمپنیوں کا اور پاناما لیک کا معاملہ تھا. اس مسئلے پر ہم اس وقت بھی کورٹ میں موجود ہیں. اس میں ان کی جو بھی پوزیشن ہے قانونی انہوں نے پیش کی. ہم تو صرف ایک چیز پر، ہم تو پاناما اور اقامہ پہ نہیں گئے تھے.
ہم تو ان کے پورے اوور آل منی ٹریل پہ گئے تھے, ہم تو پورے 436 لوگوں کے اوپر کیس کرنے گئے تھے کرپشن کے خلاف, اور اسٹل ہمارا کیس وہاں پر موجود. اور خیبر پختونخوا کے الیکشن میں ہارے ہیں, اور کچھ ایسے حلقے ہیں جو آپ کے بہت پرانے, دیر کے اگر میں حوالہ دوں, بطور نئے امیر جماعت اسلامی آپ کی کیا ذمہ داری اب ہوگی کہ یہ جو آپ ہارے ہو ان علاقوں میں جو آپ کے تھے؟ کراچی میں تو ہم بہت جیتے ہیں, اور ہم جیتے ہیں یا پی ٹی آئی جیتی ہے, باقی تو وہاں تو سب فارغ ہو گئے تھے. پیپلز پارٹی جیتی نہیں؟ پیپلز پارٹی کو 7 سیٹیں دی گئی ہیں, پیپلز پارٹی 1 سیٹ بمشکل جیتی ہوگی. اگر آئین میں یقین رکھتے ہیں تو پھر اس کے تحت بننے والے الیکشن کمیشن پر کیوں اعتبار نہیں؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن کے بننے کے عمل پر ہمارا اعتبار ہے, لیکن اگر الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اور اپنے الیکشن ایکٹ کے مطابق کام نہ کرے تو ہم کیسے اعتبار کریں گے؟ ٹھیک, آپ اس مجلس شورا کے ساتھ تبدیلی لا سکیں گے اپنی جماعت میں, جو قاضی حسین احمد, منور حسن صاحب, سراج الحق صاحب کو ناکامی سے دوچار کر چکی ہے؟ مجلس شورا کا کوئی اس میں دخل نہیں ہوتا. مجلس شورا تو مشاورتی فورم ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے تمام حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں, اور ہمارے فیصلے صرف الیکشن سے متعلق نہیں ہوتے. ہم تو پوری ایک تحریک ہیں, سماج میں کام کر رہے ہیں, تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, خدمت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, اور بہت بڑا ہمارا نیٹ ورک ہے تعلیم کا, تعلیمی اداروں کا, بنو قابل پروگرام. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مجلس شورا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ بالکل چلیں گے, اسی ہمارا تو نظام ہی یہی ہے. کیا آپ تحریک انصاف سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ آپ ان سے فوری اتحاد چاہتے ہیں, جب کہ جماعت اسلامی کے اندرونی جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ؟ جماعت اسلامی کے امیر کا وہی فیصلہ ہوتا ہے جو اس کی شورا کا فیصلہ ہوتا ہے. یا تو جماعت اسلامی کا امیر اپنی شورا سے بات کرے. دیکھیں, ہمارا فیصلہ ہے اور میرا بھی وہی فیصلہ ہے کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. اشتراک عمل کامن ایشوز پہ کریں گے, اور آئیں گے بھی, جائیں گے بھی, ملیں گے بھی, بات چیت بھی کریں گے, مذاکرات بھی کریں گے. کوئی کامن ایشو ہے تو اس کے اوپر اسٹرگل بھی کریں گے, لیکن کسی بھی انتخابی یا غیر انتخابی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ منور حسن صاحب کے ووٹ غائب کر دیے گئے, اس لیے لیاقت بلوچ جماعت کا انتخاب نہ جیت سکے, اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے طور پر امیر جماعت اسلامی بنائے گئے. یعنی اگر کسی نے یہ بات کی, اول تو یہ بات میں نے نہیں سنی کسی سے, اگر کسی نے کہی ہے تو یا تو وہ جماعت اسلامی سے واقف نہیں ہے, یا پھر جو ہے وہ اس کی اپنی خواہش ہے کہ ایسا ہو. اتنی مساجد ہیں پاکستان میں, کتنی مساجد ہوں گی؟ لاکھوں ہوں گی. 5 مرتبہ اذان کے بعد لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتا ہے. کسی سیاسی جماعت کے پاس اتنے دفاتر ہیں؟ نہیں. کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ طاقت ہے کہ 5 مرتبہ مخاطب ہو عوام سے؟ نہیں. تو پھر کیوں آپ لوگ ناکام ہو گئے سوسائٹی کو بہتر بنانے میں؟ اچھا, ظاہر مساجد ہیں تو یہاں پر ایک ایشو تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مساجد اپنا جو رول انہیں کمیونٹی میں ادا کرنا چاہیے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تصور ہی مسجد کا محدود ہو گیا. اگر یہ ساری کہتے ہیں رشوت لینی بری بات, قتل کرنا غلط ہے, لاکھوں مساجد سے 5 مرتبہ روز لوگوں کو بتاتے تو سماج میں کوئی تبدیلی نہ ہو جاتی؟ جو معاملات, دین معاملات کا نام ہے, لین دین کا, رویوں کا, اخلاق کا, کسی کا حق نہ ماریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, وراثت میں یہ بات لاکھوں مرتبہ کہی جاتی ہے, کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ پاکستان کی تمام تحریکوں کے اینڈ میں کیا ہوا؟ ایمانداری سے بتائیے. جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کریں گے, مشترکات کے اوپر ہم متفق کوئی لائے عمل بنا بھی سکتے ہیں, لیکن اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ بہت کلیئر ہے. بہت دکھ اٹھائے ہم نے اتحادوں کے, اب مزید برداشت نہیں ہو سکتے. نہ پاکستان کے عوام اب یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کسی نئے اتحاد میں جائے. اتحاد کے بغیر آپ پارلیمانی جمہوریت میں بھی تو کوئی رول نہیں پلے کر سکتے. نہیں, یہ تو ایک مفروضہ ہے نا کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کا اگر اتحاد واقعی پاکستان کے عوام سے ہو جائے, کسانوں سے, مزدوروں سے, نوجوانوں سے, خواتین سے, اگر آپ واقعی اشتراک عمل کریں, ان کے ایشوز کے اوپر جینوئنلی کھڑے ہوں اور کنسسٹنٹ ہوں, ان کو یقین دلا دیں کہ آپ ان کی جینوئن آواز ہیں, تو ہمیں کسی مزید اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتحاد ہمارا کافی ہے. آپ کا نعرہ کیا ہوگا؟ ہمارا نعرہ تو دیکھیں, ہم نعرے کی اس میں کیا بات ہے, میں پوچھ رہا ہوں, نہ بتائیے. حق دو عوام کو, حق دو عوام کو, بچا لو پاکستان کو. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا قتل کیا گیا, جبکہ آپ کی جماعت ضیاء کی شورا کا حصہ رہی, مشرف کے ساتھ رہے. کیا ان ڈکٹیٹرز کا ساتھ دینا جمہوریت کے قتل کے مترادف نہ تھا؟ ضیاء الحق صاحب جب تشریف لائے تھے تو قومی اتحاد نے یہ فیصلہ کیا کہ ضیاء الحق صاحب سے اگر انتخاب کروانا ہے تو ان کی کابینہ میں شرکت کی جائے.
اس قومی اتحاد کے فیصلے کے نتیجے میں 1 of 9 ہم جماعت اسلامی ایک تھی اور 9 پارٹیاں تھیں نا, آپ تو جانتے ہیں اس بات کو, اور بھی چھوٹی پارٹیاں بھی ساتھ دیتی تھیں. یہ فیصلہ کیا جب ضیاء الحق صاحب اپنے اس وعدے سے پھر گئے, جماعت اسلامی باہر آ گئی. صرف اتنی سی بات. آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا قتل انہوں نے کیا؟ بالکل کیا. ٹھیک. بالکل. اور مشرف صاحب کے کسی ایک عمل کے اندر بھی ہم شریک نہیں ہوئے. ہم اس کی مخالفت کرتے رہے, یہ ریکارڈ پر ہے. ہم نے تحریک چلائی, ہم نے دھرنے دیے, ہم نے احتجاج کیا, ہم جیلوں میں گئے. مشرف کا ایک دن بھی ہم نے قبول نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ضیاء الحق, مشرف جیسے تمام ڈکٹیٹر جو ہیں وہ جمہوریت کے قاتل ہیں, اور جماعت اسلامی ان کو اچھا نہیں سمجھ. بھائی مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا تو فوجی عدالت نہیں دی تھی. مولانا مودودی نے تو عبدالستان نیاز صاحب کے ساتھ. جی بالکل. اور مولانا مودودی نے تو اس وقت لیفٹ رائٹ کا کتنا, آپ نے موضوع تنگ کی بات کی, کتنا وہ اکٹھے تھے ہے نا اس معاملے میں اکٹھے ہو گئے. اس معاملے میں اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر جمہوریت نہیں ہوگی اور ڈکٹیٹر رول ہوگا تو کوئی بھی نہیں پنپ سکتا. آج یہ بات میری اور آپ کی طے ہوگی کہ آپ ڈکٹیٹرز کے ساتھ اب آئندہ کبھی نہیں جائیں. نہیں جانا چاہیے کسی صورت میں. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کا موقف تھا کہ اسامہ بن لادن کی موت کی خبر سچ نہیں ہے. کیا حالات اور واقعات کو جاننے کے بعد آج بھی آپ اس موقف کے حامی ہیں؟ اب اس کو ظاہر ہے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس وقت. ظاہر فیس ویلیو پہ میرے سامنے کوئی خبر نہیں ہے, چیز نہیں ہے. نہ اسامہ بن لادن ہے تو میں کیسے کہوں. اسامہ بن لادن تو پہلے بھی نہیں تھے, لیکن چیزیں نکلتی رہتی تھی نا. کچھ لوگوں سے انٹرویو کرائے جاتے تھے. کس سے؟ آپ ہی گئے, نشر بھی ہو گئے. آپ مانتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب وہ انٹرویو نہیں ہے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا. تصویریں تو میں نے دیکھی تھی. اٹھا کے لے گئے اگلے؟ مجھے نہیں پتا. آپ کے علم میں نہیں؟ اسامہ بن لادن کا کہہ رہے ہیں. جی نہیں, اسامہ بن لادن کو ظاہر ہے ایک ریئلٹی تو ہے نا. چلے, آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف نہ جانے کشمیریوں اور مسلمانوں کے قاتلوں سے دوستی کے لیے کیوں مرے جا رہے ہیں. بالکل کہتا ہوں. ماضی میں آپ روس اور چائنا کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی موقف کا اظہار کرتے تھے, کیونکہ آپ کو خدشہ تھا کہ اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو ملک سے اسلام کو ختم کر دیں گے. کیا کریں ان دونوں؟ دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ کسی ملک, کسی فرد, کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کے ایکشنز کا ہے. جب رشیا اس وقت آیا تو رشیا 2 سپر پاورز میں سے ایک تھا. ہم آج کے رشیا کو سوویت یونین سمجھنے لگتے ہیں. جس طرح آج امریکہ دندناتا پھرتا ہے نا, اس طرح سے رشیا بھی یہ کام کرتا ہے. ویسے یہ امریکہ جس طریقے سے دندناتا پھرتا ہے اس میں آپ کا بھی کافی رول ہے. اچھا بتاتے ہیں آپ کو وہ بھی. لیکن جب رشیا یہاں پر سوویت یونین جب وہ انویڈ کر رہا تھا تو اس کا ہدف پاکستان تھا, افغانستان نہیں تھا. اس کو گرم پانی چاہیے تھے. اور بہت سارے لوگ چوک یادگار میں پشاور میں چوکنگ بھی کر رہے تھے کہ ہم سرخ جو فوجی ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں. تو اس وقت اگر سوویت یونین پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے عوام پر قبضہ کرنے کے لیے آئے گا تو کیا اس کو قبول کرنا چاہیے تھا؟ جس نے سوویت یونین کا ساتھ دیا اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیوں ساتھ دیا. مجھے یہ بتائیں, آج وقت بہت گزر گیا, کیا آج بھی آپ کو اتنا یقین کامل ہے کہ وہ جو سارا پروپیگنڈا تھا وہ درست تھا؟ ہاں ٹھیک تھا, اس لیے کہ لیکن ٹریک ریکارڈ بھی تھا نا. ان دونوں قوتوں کا ٹریک ریکارڈ یہی تھا نا, انویٹ کرتے تھے نا. قاضی حسین شہباز شریف کے ساتھ مل کر 2009 میں مشرف کی طرف سے دیے گئے NRO کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے. آپ محض اس لیے فریق بنے کہ آپ پیپلز پارٹی کی مخالفت میں کھڑے تھے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. کہ دیکھیں حالات کا تقاضا ہوتا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ پہلے اس حقیقت پہ بات کریں نا. میرا سوال ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب شہباز شریف کے ساتھ مل کر 2009 میں مشرف کی طرف سے دیے گئے NRO کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے. آپ محض اس لیے فریق بنے کہ وہ NRO پیپلز پارٹی کے حق میں تھا؟ نہیں, اس لیے فریق بنے کہ NRO پاکستان کے عوام کے خلاف تھا. اس میں 4000 سے زائد مقدمات جو ہے وہ ختم کیے گئے تھے, اور اس میں پیپلز پارٹی اور MQM بہت بڑی بینیفیشری تھیں. اور دوبارہ بھتہ خوری, دہشت گردی اور 12 مئی اور اس طرح کے واقعات کراچی میں ہوئے اور تباہ ہو گیا. چلے آگے چلتے ہیں. 2016 میں بھی ایسا ہوا, جماعت اسلامی چلی گئی سپریم کورٹ میں جی کہ جناب پاناما میں نام آیا, پکڑ لیں ان کو. جی, ایک آدمی کو تو سزا دلوا دی تو باقی نام بھول گئے. 436 کے لیے بھی پھر کیا بنا؟ گج جا رہے ہیں. کورٹ سے پوچھے نا. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک میں تو آپ کو فیصلہ بہت جلد مل گیا, باقیوں میں کیوں نہیں مل رہا؟ یہ کیا کھیل تھی؟ جو فیصلہ نہیں دے رہا اس سے پوچھے نا, مجھ سے. آپ سے بھی پوچھوں گا. ہم درخواست گزار ہیں. جی, ہم تو درخواست گزار کے الیکٹرک کے خلاف تھے. 8 سال چلانے کے بعد کہا کہ یار اب 8 سال ہو گئے.